بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا میزبان صاحبزادہ ذوالفقار بابرطاس ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے متحرک سیاسی رہنما سید ذیشان صاحب. ذیشان صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. ذیشان صاحب، یہ بتائیں کہ آپ حلقہ وزیر اعظم آزاد ریاست جموں کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب کے حلقے سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ وہاں سے امیدوار اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. پاکستان تحریک انصاف کے آپ نظریاتی کارکن ہیں. پچھلے 10-15 سال سے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تک و دو کر رہے ہیں. جدوجہد کے صفحہ اول میں آپ کا نام لیا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہٹیاں بالا سے اپنی سیٹ نکال پائے گی؟ ہم سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب کا کہ انہوں نے ہٹیاں بالا میں ہمیں کوئی زیادہ محنت کرنے کے لیے ہمیں کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ان کی موجودگی میں. جو ان کا طرز حکومت اور طرز حکمرانی رہا ہے، بالخصوص اپنے حلقہ انتخاب کی طرف، تو وہاں پہ بے حد محرومیاں پائی جاتی ہیں. اقربا پروری بھی کی گئی، کرپشن کی گئی، میرٹ کی پامالی کی گئی، مخصوص لوگوں کو نوازا گیا، اور بطور مجموعی غریب، محکوم اور متوسط طبقہ کے لوگ حکومتی جو ثمرات ہوتے ہیں اس سے وہ فیضیاب نہیں ہو سکے. یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس وجہ سے ہم یہ بہت زیادہ اس بات پہ یقین و اعتماد رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں بھی جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں ان کا انجام اسی طرح کا ہوگا جو گلگت بلتستان کے اندر وہاں کے وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان کا رہا ہے. ذیشان بھائی، یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں اپلیکیشن جمع ہوئی ہیں ٹکٹ کے لیے تو بے شمار لوگ سامنے آئے، اور آپ کے حلقے سے جو ہے نا امیدوار کے اسمبلی کے بے شمار لوگ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جن کا تعلق ہے. اور ابھی ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں مزید لوگ آ رہے ہیں. تو آپ ایسے میں ذیشان حیدر صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں جی، جماعت کے اندر آپ کسی کو آنے سے روک نہیں سکتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری آزاد کشمیر کی پولیٹکس کے اندر ایک بڑا نیگیٹو چیز یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے لوگ صرف اور صرف اقتدار کی خاطر جماعتوں کو سوئچ کرتے ہیں، ایک جماعت سے دوسری جماعت کی طرف آتے ہیں. ان کا ہدف و مقصد مال بنانا اور صرف اقتدار اور اختیار حاصل کرنا ہوتا. ان کو حکومت سے، عوام سے، بطور مجموعی عوام کی ڈیولپمنٹ سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی. ایسی صورت میں یہ ہے کہ ہماری ایک بڑی لانگ ٹرم جدوجہد ہے، اور تحریک انصاف کے اندر ہمارے ساتھ ایک بڑی تعداد میں جو عمران خان کے وی این پہ چلنے والے لوگ ہیں وہ لوگ موجود ہیں، اور مرکز کے اندر، وفاق کے اندر موجود کئی سارے وزراء اکرام، ہماری پارٹی کے اندر ایک بہت بڑی لاٹ ایسی موجود ہے جو عمران خان کے نظریاتی اساس کے تحفظ کے بقا کی انہوں نے قسم کھائی اور اس کے لیے اپنا رول پلے کریں گے. ایک بات آپ سے اور میں عرض کرتا چلوں کہ کل وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا. اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے سے پہلے جو لوگ تحریک انصاف کا حصہ ہیں ان کی سچویشن مختلف ہے. کل آپ نے دیکھا کہ پورا شارع دستور عمران خان کے کارکنان سے بھرا ہوا تھا. تو ثابت یہ ہوا کہ آج بھی عمران خان کی فین فالوئنگ اور پاپولیرٹی میں کوئی کمی نہیں آئی. اسی طرح اب جو لوگ، کچھ لوگ دیکھ رہے تھے اس کا کیا رزلٹ آتا ہے، سینٹ الیکشن کا کیا رزلٹ آتا ہے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. تو یقیناً وہ لوگ مشکوک لوگ ہوں گے، وہ لوگوں کو اختیار اور اقتدار سے وابستگی، ان کو اقتدار سے ان کا پسند ہے اقتدار، ان کو نظریات سے عمران خان سے کوئی دلچسپی نہیں. اسی طرح ہم اپنی پولیٹیکل ٹرم میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، فتح مکہ، کہ یہ لوگ فتح مکہ سے پہلے والے پی ٹی آئی میں اور یہ لوگ فتح مکہ کے بعد والے. یعنی جس وقت مرکز میں 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہوئی ہے، اس سے پہلے جو لوگ پی ٹی آئی کے اندر شامل تھے اور اس کے بعد جو لوگ آئے، ڈیفینیٹلی ایک فرق ہوتا ہے. تو جماعتوں کے اندر بہرحال آنے جانے کا سلسلہ یہ رہتا ہے، لیکن ہمیں کبھی امید اور یقین ہے کہ بڑی تعداد میں ہماری جماعت جو ہے جینون پڑھے لکھے باشعور غریب متوسط طبقہ کے نوجوانوں کو ٹکٹ دیں گے. ذیشان بھائی، یہ بتائیں کہ سیاست میں اختلاف کرنا ہر جمہوری حق ہے، ہر انسان اختلاف کر سکتا ہے. ہٹیاں بالا کی جو موجودہ سچویشن ہے وہاں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ کچھ عرصے سے جو ہے نا اختلاف کا شکار ہے، اور گالی گلوچ کی سیاست وہاں پہ مجھے دیکھنے کو نظر آئی ہے. ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کلچر ہم دے رہے ہیں وہاں کس حد تک آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ کوئی بہتری آ سکتی ہے ایسے کلچر دینے سے؟
دیکھیں جی، اس میں یہ پولیٹیکل کلچر سے زیادہ ہمارا جو دیکھیں اس جنریشن میں ہمارے پاس ایک سوشل میڈیا ایک ایسا ایک ہتھیار ہے جو پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹیو بھی ہے. اس سے پہلے مثلاً فار ایگزامپل وہ گالم گلوچ اور یہ سارا سلسلہ چلتا تھا لیکن رپورٹ کم ہوتا تھا کیونکہ ایسا کوئی فورم اور ایسا کوئی میکانزم تھا نہیں. اچھا، اخبار میں خبر آپ آج لکھتے تھے، پھر آپ کو خبر فیکس کرنی پڑتی تھی، پھر خبر ڈیسک پہ جاتی تھی، پھر خبر اگلے دن پبلش ہوتی تھی اور اس کے اگلے دن جا کے اس کا ریئیکشن آتا تھا. 3 دن بعد جب اس کا ریئیکشن آتا تھا تو وہ خبر کی وہ حیثیت اور وہ ویلیو نہیں رہتی تھی. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، فوری طور پہ ریئیکشن آتا ہے. اس فوری ریئیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ جذباتی ہوتے ہیں، وہ گالم گلوچ بھی کر لیتے ہیں اور پھر کچھ چیزیں مس انٹرپریٹ کی جاتی ہیں. چند ایک لوگ معاشرے کے اندر ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی باتوں کو بالکل نیگیٹیولی اس کو بنا کے پیش کرتے ہیں. مثلا میں اپنی آپ کو بتاؤں کہ میں نے تقریریں 1-2 جگہ کرتے ہوئے مثالیں، ایک جس کو ضرب المثل کہتے ہیں، 2-3 مثالیں دی کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. میں نے ان پولیٹیکل لوگوں کو کہا کہ جو مفاد کی خاطر بار بار جماعتیں سوئچ کرتے ہیں، ایونچولی اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی. اس کے لیے ایک مثال دی. پھر ایک اور میری سپیچ تھی کچھ 4-6 مہینے پہلی، وہ میں لوگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا تھا. ہماری دیسی زبان میں ایک استعمال ہوتا ہے، تو لوگوں کو میں نے یہ کہا کہ بھائی اب الیکشن کے قریب آتے ہی آپ کے پاس بہت سارے لوگ آئیں گے، آپ کو اپنے ٹریپ میں پھنسائیں گے، ووٹ ہتھیانے کی کوشش کریں گے، تو کھوتے وہی ہوں گے، تھڑے نہیں ہوں گے. صحیح. اب یہ 2 لفظ استعمال کیے، اس کے بعد سوشل میڈیا پہ اس کو نیگیٹیولی ایکسپلائٹ کیا گیا کہ جی انہوں نے بڑی بزرگ شخصیات کو گالیاں نکال دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب ہمارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہ اپنا کان نہیں دیکھتے، وہ کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ پھر ایک گالم گلوچ اور طوفان بدتمیزی. تو اب اس میں میری سبمیشن یہ ہے کہ جس شخص نے آج کے پولیٹیکل دور میں سروائیو کرنا ہے اس کو پھر یہ برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ گالم گلوچ ایسا ہوگا. آپ نے آج دیکھا ٹویٹر پہ مطلب وہ بالکل نیگیٹو چیز ہے. آج جو ہوا ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل پڑا، مطلب گالیاں جی دونوں جی. طرف سے، ایک طرف پی ٹی آئی والے فلاں اور پی ٹی آئی والوں نے چلا دیا، نون لیگ والے فلاں. تو آج کے ٹائم پہ یہ گالم گلوچ، یہ بدتمیزی، یہ منفی پروپیگنڈا، یہ ساری نیگیٹو چیزیں آپ کے اندر برداشت کرنے کا اگر حوصلہ ہے تو میڈیا میں بھی آپ کامیاب ہوں گے، آپ پالیٹکس میں بھی کامیاب ہوں گے، آپ ہر فیلڈ میں کامیاب ہوں گے. جب آپ یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتے چونکہ یہ تعلق رکھتی ہیں معاشرے سے، اس کے لیے بطور مجموعی معاشرے کے اندر جو تھنک ٹینک ہے ان کو کردار ادا کرنا پڑے گا کہ سوشل میڈیا نارمز کیا ہے، سوشل میڈیا کے اندر کن اقدار کا، کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو وہ ایک سوسائٹی ڈیولپ کرتی ہے. تو ہماری سوسائٹی کو اس جگہ ڈیولپ ہونے میں بہت ٹائم لگے گا، انلیس کہ گورنمنٹ، اکیڈیمیا، تھنک ٹینک، سول سوسائٹی، یہ سارے لوگ مل کے کوئی ایسا میکنزم رکھیں. مثلا آپ نے کہیں آزاد کشمیر میں نہیں دیکھا ہوگا کسی جگہ کوئی سیمینار منعقد ہو رہا ہے، کچھ جمعے کے خطبے میں مولوی صاحب یہ بتا رہے ہیں، کسی اور ایسی جگہ پہ ہو رہا ہے کہ بھئی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے کن اخلاقیات اور تہذیب کا آپ نے خیال رکھنا ہے. جبکہ اس سے پہلے خط لکھتے ہوتے تھے جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، تو اس ٹائم ہمیں اردو بے کے پیریڈ کے اندر باقاعدہ خط لکھنے کے طریقہ اور سلیقہ سکھایا جاتا تھا کہ مہذب طریقے سے آپ نے خط کیسے لکھنا ہے، اور جس ٹائم تک ہم خط لکھتے رہے ہم اس مہذب طریقے کو ملحوظ خاطر رکھتے رہے. تو اب یہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سوسائٹی کی ذمہ داری آتی ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی بحیثیت پولیٹیکل ورکر ہم لوگوں کے اوپر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کی نفی کریں اور معاشرے کو مثبت اقدار پہ چلانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ذیشان حیدر ایک اچھا سوشل ورکر تھا، تو ایسی کیا ضرورت پڑی کہ اسے سیاست کا انتخاب کرنا پڑا؟ سر میں نے دنیا کے سب سے بڑی کہہ لیں آپ تنظیم اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کے اندر بھی ملازمت کی، نوکری کی. یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے اسی فورم پہ جہاں پہ مختلف سربراہ مملکت آگے خطاب کرتے ہیں، وہاں پہ تقریر کرنے کا بھی موقع ملا ایک فورم سے. 16-18 ممالک کے اندر مختلف انٹرنیشنل کانفرنسز کے اندر بحیثیت اسپیکر جا کے بات کرنے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملا. یہاں پہ پاکستان کے اندر اور بیرون ملک بھی بہت ساری این جی اوز کے ساتھ، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا. ایونچولی اس نتیجے پہ میں پہنچا کہ سوشل ورک سسٹینیبل نہیں ہو سکتا. ایونچولی حکومت کو، گورنمنٹ کو اس کی ذمہ داری لینی پڑتی ہے. کوئی تنظیم آ کے آپ کو ایجوکیشن پہ ٹریننگ دے سکتی ہے، کوئی تنظیم آ کے آپ کو ہاسپٹل کے اندر ہاسپٹل سروسز کو بہتر بنانے پہ بتا سکتی ہے، آپ کی گورننس کو بہتر بنانے میں رول پلے کر سکتی ہے، آپ کو پالیسی ڈیولپمنٹ میں رول پلے کر سکتی ہے.
لیکن ایونچولی ہر چیز کی امپلیمنٹیشن کس نے کرنی ہے؟ وہ بطور آخر میں اور بطور مجموعی وہ حکومت نے کرنی ہے. اور جب تک آپ حکومت میں نہیں آتے، آپ اپنے ویژن کو، اپنے منشور کو، اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فلاحی ریاست کی بات کی تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حکومت سازی کی بھی بات کی کہ جب حکومت سازی ہوگی تو اس حکومت کے اندر ہم اپنے قواعد و ضوابط اور ان رولز کو امپلیمنٹ کر سکیں گے. اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بالخصوص آزاد کشمیر کے پولیٹیکل کلچر میں آپ دیکھیں کہ ہم بالکل بے ہنگم انداز میں چل رہے ہیں. جب ہم بے ہنگم انداز میں چل رہے ہیں تو اس کو ایک آرگنائز فریم ورک میں لانے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارا بجٹ جو ہے جس میں 80% آزاد کشمیر کا، انفارچونیٹلی یہ دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ 80% ہمارا بجٹ ہے وہ ہے نان ڈیولپمنٹ بجٹ، جو سیلریز اور یوٹیلیٹیز میں خرچ ہوتا ہے. 20% ہمارا بجٹ ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ بجٹ، جس میں بھی 7 سے لے کے 13% تک ٹیکسز ہیں. یعنی ایسا ہے کہ جیسے آپ مجھے ابھی 100 روپیہ دیں، آپ کہیں کہ ذیشان صاحب یہ باہر جاتے ہوئے آپ نے میرے دوست کو 100 روپیہ دینا، میں اس کو نکال کے 20 روپے دوں، اس میں سے بھی میں اس کو 7 روپے یا 13 روپے ٹیکس کاٹوں تو اس کو 5 روپے یا 10 روپے ملیں گے. تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ 100 روپیہ کہاں گیا؟ تو وہ ہمارا 80 روپیہ خرچ ہو جاتا ہے سیلریوں پہ، تنخواہوں پہ، مراد پہ، عیاشیوں پہ، گاڑیوں پہ. اس پورے آزاد کشمیر کے گورننس سسٹم کو جب تک از سر نو تشکیل نہیں دیا جائے گا، ٹرانسفارم نہیں دیا جائے گا، تو کوئی بھی حکومت بنا لے تبدیلی نہیں آئے گی. یہی ہم کلیم کرتے ہیں کہ چینج کے لیے پڑھے لکھے، باشعور، نئے مزاج کے لوگوں کا اقتدار میں آنا بہت زیادہ ضروری ہے. ذیشان صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے تفصیل کے ساتھ بات کی جو آزاد کشمیر کی سیاست میں اور جو لوگوں کے مسائل ہیں اس حوالے سے آپ نے بات کی، اگر آپ کو موقع ملتا ہے، عوام آپ کا انتخاب کرتی ہے، آپ ہٹیاں سے جیت جاتے ہیں یا آزاد کشمیر میں آپ کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن جاتی ہے، تو آپ کیا چینج لائیں گے؟ کیا آپ کا چینج اسی طرح کا ہوگا جیسے اس وقت پاکستان میں تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیں، پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے. پاکستان کے اوپر بہت زیادہ انٹرنیشنل پریشر بھی ہے. ہماری 3-4 طرف مختلف اٹامک کنٹریز ہیں، انٹرنیشنل انفلوئنس بھی ہوتا ہے، فورن پالیسی کو بھی آپ نے خیال رکھنا پڑتا ہے، انٹرنل مینجمنٹ میں ڈسٹربنس بھی بہت زیادہ ہے. 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد پروونسز زیادہ بااختیار ہیں. ان سارے مسائل کے باوجود بہت بہتر حد تک مطلب ہے خان صاحب نے پرفارم کیا. آزاد کشمیر اس کی نسبت ایک بہت چھوٹا سا خطہ ہے. یہاں پہ آپ کو پرفارم کرنے کے لیے کوئی اتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بہت بہتر انداز میں پرفارم کر سکتے ہیں. جو ہمارا ٹارگٹ ہے، اور یہ فرسٹ ٹائم ہم آزاد کشمیر میں کرنے جا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ ولیج ڈیولپمنٹ پلان بنائیں گے. ولیج ڈیولپمنٹ پلان کے بعد ہمارا یونین کونسل ڈیولپمنٹ پلان، اور پھر تحصیل، اور پھر ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان، کہ ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہمارے پاس کیا موجود ہے. آنے والے 15 20 25 سال کا ایک پوری ریاست کا ہم نے ماسٹر پلان بنانا، اور ڈیفینیٹلی وہ گاؤں لیول سے سٹارٹ ہو. اس ماسٹر پلان کے اندر ہم نے ضروریات کا خیال رکھنا ہے کہ آنے والے 10 15 20 سال میں ہم نے کن سیکٹرز پہ کام کرنا، اور اپنی انفراسٹرکچر کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کیسے کریں گے. مثلاً آپ دیکھیں کہ ہمارے آباء و اجداد آزاد کشمیر میں 2 ہی چیزیں تھیں جو ہماری بیک بون تھی اور جس پہ ہماری اکانومی بیس کرتی رہی. وہ تھی ایگریکلچر اور لائف سٹاک. صرف 2 چیزیں تھیں جس پہ ہمارے آباء و اجداد مال، مویشی، محنت، مزدوری اور زراعت پہ کام کرتے تھے. اب ہم اس سے دور ہو گئے. ہم نے ایگریکلچر کو از سر نو اس کے اندر جدت کو لے کے آنا ہے. کہ آپ دیکھیں ہمارے پاس مختلف پہاڑ ہیں، مختلف زمین کی ٹمپریچر اور زمین کی حیت بڑی مختلف ہے. ایک ہائٹ پہ کوئی اور چیز اگ سکتی ہے، اس کے اوپر والی ہائٹ پہ اور کرتے کرتے ہمارے پاس 14,000 فیٹ تک کی ہائٹ ہے، جہاں پہ مختلف اقسام کی جڑی بوٹیاں، پھل، فروٹ، سلاد اور کراپس، مہنگی فصلیں، مہنگے پھل پھول چیزیں اگ سکتی ہیں. ہم نے اس طرف لے کے جانا. اس کے بعد لائف سٹاک میں بہت زیادہ امپروومنٹ ہے. ٹورزم ایک ایسی بہترین چیز ہے کہ ٹورزم پہ اگر صحیح طریقہ کار سے کام کیا جائے، ٹورزم انڈسٹری کو ڈیولپ کیا جائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ، تو ٹورزم ڈیولپ ہو سکتا ہے. اور ٹورزم واحد ہی ایسا حال ہے جس سے آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کا معیار زندگی بلند کریں گے. اس کے بعد ہم نے ایجوکیشن سسٹم میں بہت زیادہ ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے. آج کی ڈیٹ میں یہ بات آج بھی کافی حد تک کلیئر ہو چکی ہے، اور آنے والے 10-15 سال میں یہ جو روایتی ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں ایم اے بی اے نا، یہ ختم ہو جائے گی. اس سے پہلے کہ دنیا اس کو ختم کرے، ہمیں آزاد کشمیر سے اس کی بنیاد لینی پڑے گی کہ ہمیں اسکل بیسڈ اور ٹیکنیکل ایجوکیشن لوگوں سے سکھانی پڑے گی. اسکل بیسڈ اور ٹیکنیکل ایجوکیشن دیکھیں، جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہوتے تھے نا چیزیں ایم اے کرنے تک، آپ آج دیکھیں کہ ایک شخص کے پاس ایم اے کی ڈگری ہے لیکن اس کے پاس اسکل کوئی نہیں ہے.
وہ صرف دھوکہ ہے. اس کو تو پتہ ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن والدین بیچارے اپنے طور پہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے بچے نے ایم اے کر لیا. وہ نوکری کے لیے کبھی ایک صاحب کے پاس، کبھی دوسرے صاحب کے پاس، کبھی تیسرے صاحب کے پاس جاتے ہیں. ہم نے بہت سارے ڈگری کالجز کو ختم کر کے وہاں پہ اسکل بیس ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنانے. اس انسٹیٹیوٹ کے اندر کوئی صبح پڑھنا چاہتا ہے، دوپہر کو پڑھنا چاہتا ہے، شام کو پڑھنا چاہتا ہے، رات کو پڑھنا چاہتا ہے. نہ کتابیں، نہ کوئی فیس ہے، نہ کوئی یونیفارم ہے. 6 مہینے اگر کوئی دیانتداری سے وہاں پہ پڑے گا تو 6 مہینے بعد وہیں بیٹھا 10-15 ہزار روپے کما رہا ہوگا. 4 سال کی آپ اس کو پروفیشنل ڈگری دیں گے. 4 سال کی ڈگری کے بعد اس کے پاس اتنی اسکل آ جائے گی کہ وہ اپنے کمرے میں اور اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے گھر پہ بستر میں لیٹ کے کمبل کے اندر گھس کے کم از کم 15-20 لاکھ روپے منتھلی کما رہا ہوگا. اور دنیا کے ہر جگہ پہ اس کی ڈیمانڈ ہوگی. اس کو ہم اتنا اسکلفل اور اتنا امپاور بنائیں گے انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق. تو وہ کئی ساری ایسی آن لائن سکلز ہیں جس میں آپ کو کئی ساری ویب سائٹس کا پتہ ہوگا. فائبر ہے، اپ ورک ہے، اسی طرح کئی ساری اور انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جو آپ کو کام کاج دیتی ہیں. تو ہمیں اپنے لوگوں کو اس لیول پہ لے کے آنا ہے کہ سرکاری نوکری ہر گھر میں نہیں دی جا سکتی. کہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ آنے والے 5 سال کے اندر آزاد کشمیر کے ہر گھر کے اندر کم از کم اس کی انکم کو 50,000 روپے تک ریز کیا جائے. جب اس کی 50,000 روپے تک انکم ریز ہوگی تو چھوٹے چھوٹے مسائل وہ خود حل کرنے کی پوزیشن میں ہوگی. ذیشان بھائی، یہ بتائیں کہ ایک مسئلہ کشمیر جو 70 دہائیوں سے جو ہے چلا آ رہا ہے، تو آپ نے کیونکہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بہت ساری کانفرنسیں اٹینڈ کی ہیں، انٹرنیشنل فورم پہ گئے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آخرکار مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کے اندر جو اس سے قبل سب سے بڑی رکاوٹ رہی ہے وہ ہماری آزاد کشمیر کی کلہم لیڈرشپ رہی ہے. انہوں نے مسئلہ کشمیر کو صرف ایک کارڈ کے طور پہ استعمال کیا، اپنی سیاست اور اپنی حکومت بچانے کے لیے استعمال کیا. ابھی ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ کشمیر کارڈ کھیل رہے ہیں آج کل، صرف اور صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے. باقی کخ دلچسپی نہیں ہے ان کو کشمیر کے ساتھ. آزاد کشمیر کے ہم جو لوگ ہیں نا، ہم نے بطور مجموعی ظلم کیا ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ. ہم نے مال انٹرنیشنلی وہ والا دکھایا کہ جی ظلم ہو گیا، مارے گئے، ریپ ہو گیا، تکلیفیں، پریشانیاں، اور پیسے ہم نے لیے ہیں ادھر کہ پیسے ہمیں دیں. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ خان صاحب جب آزاد کشمیر کی اسمبلی سے خطاب کرنے کے لیے گئے، وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا جی کہ مجھے 15 ارب روپے دے کہ مودی کے منہ پہ تھپڑ مارے. 15 ارب روپے آپ کو دیں گے، اس سے مودی کو کیسے تھپڑ لگے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ نہیں یہ کرتے ہیں، سارے حکومتیں یہ کرتی ہیں کہ دکھاتی وہ والا پروڈکٹ ہے، تصویریں وہ والی، پیلٹ گن سارا. جب جس دن ان کو پیلٹ گن سے لگیں گے اس وقت ان کو سمجھ اس درد کا احساس ہوگا. احساس ہی کوئی نہیں، صرف بیچنے اور جھوٹ فراڈ کی بنیاد پہ یہ سارا سلسلہ. کشمیر کے مسئلے کا حل نہ ہندوستان کے پاس ہے، نہ پاکستان کے پاس ہے، نہ یونائٹڈ نیشنز کے پاس ہے. میں یونائٹڈ نیشنز میں جب گیا، میں تقریباً پچھلے 5-6 سال سے ہر سال جاتا رہا، اور جاتے ہی سب سے پہلے میں نے ڈھونڈا کمروں میں جا کے یہ سیکیورٹی کونسل کون سی ہے. سیکیورٹی کونسل کے پاس گئے، ادھر جو بھی بندے ان کے متعلقہ ملے مجھے، میں کہ یار ساڈا ایک مسئلہ پھنسیا اس میں، اس کا کیا منع ہے؟ اتنے عرصہ ہو گیا ہم لوگ ادھر نعرے لگاتے ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کریں اقوام متحدہ، تو کوئی یو این بھی سیریس نہیں ہے وہاں پہ، کوئی مسئلہ اتنا خاص ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کو دوں گا. ہم نے اور آپ نے اسکول میں یہ پڑھا ہے کہ فورس آف گریوٹی، کشش ثقل دریافت کیا نیوٹن نے. وہ نیچے لیٹا ہوا تھا تو سیب اوپر سے نیچے گرا، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اوپر سے نیچے کیوں آیا، نیچے سے اوپر کیوں نہیں گیا. پھر اس نے ڈیفائن کی کہ بھئی دیر از اے فورس آف گریوٹی، کشش ثقل ہے جس نے اس سیب کو نیچے کھینچا. میں اس پہ یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت نیوٹن کا پیٹ بھرا ہوا تھا. اگر اس کا پیٹ خالی ہوتا نا، جیسے ہم لوگوں کا خالی ہے، تو وہ پہلے سیب کھاتا، وہ کہتا یار چھوڑو، اوپر سے ہے نیچے سے ہے، پہلے پیٹ بھرو، یا اللہ تیرا شکر ہے زمین پہ پڑا ہوا سیب ملا. اب پرابلم یہاں پہ کیا کہ اس پولیٹیکل کلچر نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو، جو تحریک آزادی کے لیے آواز اٹھا سکتے تھے، جو آزاد لوگ تھے، جو انڈیپینڈنٹ لوگ تھے، جن کو مکمل طور پہ آزادی دے رکھی تھی حکومت پاکستان نے کہ جاؤ تم اپنا مقدمہ لڑو، ہمارا ڈائسفورا جو ہے وہ بہت اچھی طرح لڑ رہا ہے. ان آزاد کشمیر کے لوگوں کو ہم نے محکوم، مظلوم اور وہ بس سیب اور پیٹ کے چکر میں رکھا. آج بھی آپ دیکھیں کہ کیا ہماری آزاد کشمیر کی سیاست گاؤں دیہاتوں کے اندر یا شہروں کے اندر ایون کیا پالیسی بیسڈ ہے، کیا ویژن بیسڈ ہے، کیا لیڈرشپ اس بات پہ اس کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کے پرابلم سالو کرتے ہیں. ہم ووٹ دیتے ہیں برادری کو، ہم ووٹ دیتے ہیں مسلک کو، ہم ووٹ دیتے ہیں کھڑپینچ کو، ہم ووٹ دیتے ہیں کچی سڑک کو، ہم ووٹ دیتے ہیں کالے پائپ کو، ہم ووٹ دیتے ہیں کھمبے کو، ہم ووٹ دیتے ہیں نوکری کی لالچ پہ. اس سے زیادہ ہمارا کوئی نہیں.
مسئلہ کیا ہے کہ جب ہم اپنے لوگوں کو فکر معاش سے آزاد کریں گے، اس کے بعد لوگ ہمارے اس لیول پہ ہو جائیں گے جہاں ان کے لیے یہ چیزیں پرابلم نہیں کریں گی، تو پھر جب وہ سیب اوپر سے نیچے گرے گا تو وہ اس پہ سوچیں گے کہ نیچے کیوں گرا. پھر وہ انٹرنیشنلی سوشل میڈیا کے تھرو، بلاگنگ کے تھرو، ای میلز کے تھرو، فورن ٹرپس کے تھرو، کانفرنسز کے تھرو ہر طرح کا اپنا زور آزمائی کریں گے، پنجہ آزمائی کریں گے، پھر جا کے یہ لڑائی لڑیں گے. کوئی ایک لیڈر کبھی کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکتا. اور آج کی ڈیٹ میں، آج کی جو یہ صدی ہے، یہ ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کی صدی ہے. اس کے ڈائنامکس بالکل ڈفرینٹ ہیں. ہمیں پوری کی پوری آزاد کشمیر کی قوم کو کھڑا کرنا پڑے گا کہ یہ سب کشمیر کی جنگ لڑیں. جب یہ سب کشمیر کی جنگ لڑیں گے، اسی صورت میں کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب کشمیر کے مسئلے کے لیے دیکھیں، یہ بڑی کرسٹل کلیئر چیز ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر بڑی تعداد میں لوگ الحاق پاکستان چاہتے ہیں. آزاد کشمیر کے اندر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک ٹھیک ٹھاک تعداد موجود ہے جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بھی چاہتی ہے. خان صاحب نے بھی یہ بات اپنی تقریر میں کوٹلی کی ہے کہ اگر کوئی انڈیپینڈنٹ ملک کی طرف کوئی چاہتے ہیں تو آئی ڈونٹ مائنڈ، ہمیں پرابلم نہیں. اور ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کی طرف سے کل کو اگر ایسی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے. ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی اس بحث میں جائے بغیر کہ کشمیر کا کیا مستقبل ہوگا، ہمیں رائے شماری کی طرف آنا ہے، ہمیں ریفرینڈم کی طرف آنا ہے. وہ 48 اور 47 کی ریزولوشنز پڑی پڑی بوسیدہ ہو گئی ہیں، پتہ نہیں وہ کاغذ بھی پھٹ گئے ہوں گے اب، یا ان کو چوہے نوچ گئے ہوں گے. ان پہ امپلیمنٹیشن کوسچن ہے کہ آج تک کیوں نہیں ہو سکی، وہ پرابلم کیا ایسی. اس پرابلم کے اوپر لوگوں کو اور نوجوانوں کو متحرک کر کے وہ ٹائم لانا ہے. ووٹ ہر بندے کی اپنی جیب میں ہے، میرا ووٹ میری جیب میں، آپ کا ووٹ آپ کی جیب میں ہے. آپ انڈیپینڈنٹ ہیں کہ کل بیلٹ پیپر کے اوپر 3 نشان ہوتے ہیں، ہندوستان، پاکستان اور خود مختار. آپ ہندوستان پہ لگانا چاہتے ہیں، ڈیموکریٹک رائٹ. آپ پاکستان پہ لگانا چاہتے ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ پہ لگانا چاہتے ہیں، کہیں پہ بھی لگائیں. لیکن وہ ٹائم آئے نا، اس ٹائم کے آنے سے پہلے ہمیں آپس میں مت الجھایا جائے. ہمیں اس لیول پہ جانا ہے، اپنی قوم کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے کہ جہاں پہ انہیں وہ پرابلم نظر آئے. اور بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت آزاد کشمیر کے اندر ایک فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے، باقی برادریزم اور باقی ایشوز کو ہوا دی جا رہی ہے. ٹیکنیکل طریقے سے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس پہ انڈین لابی کام کر رہی ہے کہ لوگوں کو مسئلہ کشمیر سے ہٹا کے برادریوں اور مسلک اور باقی مسائل کی طرف لے کے ذیشان بھائی، یہ بتائیں، جس طرح آپ نے سیب کی مثال دی، تو کیا آزاد کشمیر میں جو آپ حکومت بنا رہے ہیں وہ اسی سیب کی طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ اوپر سے آ رہا ہے یا نیچے سے آ رہا ہے یا کھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، میں نے آپ سے یہ کہا کہ ان ڈگری کالجز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ ہیلتھ کارڈ ایک ایسا پروگرام ہے جس پہ کوئی اتنا لمبا چوڑا خرچہ، میں آپ کو بڑا زبردست انکشاف آج کرتا ہوں. ہیلتھ کارڈ ہر جگہ تقسیم ہو رہے ہیں. حکومت پاکستان کو ایک ہیلتھ کارڈ کتنے کا پڑتا ہے جس میں 10 لاکھ روپے کا علاج ہوتا ہے، 2000 روپے کا پڑتا ہے. یہ ایک انشورنس ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں اور آپ حکومت کا ایسا ہے، ہم سرکاری اسپتال بنانے لگ جائیں تو ہمیں 20 سال لگیں گے سرکاری اسپتال بنانے. ہیلتھ کارڈ ہے، انشورنس ہوئی ہوئی ہے، ہم کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کو کیوں نہ لے کے جائیں، وہ 2 سال میں ہاسپٹل بنائے گا. مقصد ہمارا کیا ہے؟ مقصد ہمارا لوگوں کو سرو کرنا، نہ کہ اس سروس کے اگینسٹ نوکریاں جنریٹ کرنا، سرکاری پکی ملازمتیں بغیر کام کیے تنخواہ دینا. اب جب ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں کو سرو کرنا، تو جب ہاسپٹل پرائیویٹ بنے گا تو گورنمنٹ کے پیسے تو نہیں لگ رہے نا. پرائیویٹ وہ لگائے گا، وہ نوکریاں بھی دے گا اور لوگوں کو علاج بھی دے گا. ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. اسی طرح آپ آ جائیں ایجوکیشن سسٹم پہ. 3.5 لاکھ بچہ آزاد کشمیر کا سرکاری اسکولوں میں جاتا ہے. 40,000 کے قریب ہمارے ٹیچرز ہیں. ذرا آپ بجٹ کو تقسیم کریں نا، تو آپ کا بچہ اگر پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے تو وہ پرائیویٹ اسکول میں اس کی فیس ہوگی 4,000 5,000 زیادہ سے زیادہ. جو سرکاری اسکول میں، اگر میرا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے تو اس کی فیس 14,000 روپے پر منتھ ہے، اگر اس بجٹ کو آپ تقسیم کریں. مجھے آپ بتائیں کہ ہمارے کیا گاؤں دیہاتوں کے اندر رہنے والے ان تعلیمی اداروں میں 14,000 روپے والی تعلیم دی جا رہی ہے؟ کوئی انسان کا بچہ ان تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو پڑھانا پسند کرے گا؟ نہیں پڑھے گا. اس لیے کہ آج کے ٹائم پہ دیکھیں، ابھی مارس کی آپ نے دیکھی ویڈیو کہ دنیا مارس پہ جا رہی ہے. دبئی کے اندر ایک کالونی بنا رہے ہیں وہ کہ ہم نے مارس پہ جا کے رہنا کیسے ہے. اور مجھے یقین ہے کہ 2030 میں یا 2035 میں یا 40 میں بہر صورت مارس پہ کالونی ایک نہ ایک ہماری بن جائے گی. ہم کدھر ہیں؟ میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے کسی بھی بہت پڑھے لکھے آدمی سے پوچھیں باہر کھڑا کر کے، یار ادھر سے بتاؤ مارس آتی کس طرف ہے، اس کو یہ تک نہیں پتا ہو. اب جب ہم نے دنیا سے کمپیٹ کرنا ہے تو ہمیں اپنی ساری چیزوں کو اثر نو
ٹیکنیکل لیول پہ لے کے جانا چاہیے. آزاد کشمیر کے لوگ میں آپ کو کہتا ہوں کہ بے حد ذہین و فتین ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو موسم بڑے خوبصورت دیا، ماحول بڑا خوبصورت دیا، انوائرمنٹ بڑا خوبصورت دیا، صحت مند ہیں، توانا ہیں، ان کا دماغ بہت فریش ہے. انہیں پراپر گائیڈنس اور انٹرنیشنل لیول کی اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. آئی ٹی کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم اسی کنویں کا مینڈک رہیں گے. تو انشاءاللہ ہماری ریفارمز کے اندر اللہ پاک نے اگر ہمیں موقع فراہم کیا تو بہر صورت مطلب ریگارڈلیس آف پالیٹکس. دیکھیں جی، یہ میں جب امریکہ چھوڑ کے آیا میں یہ تہیہ کر کے آیا تھا کہ آپ جان جاتی ہے جان جائے، جو ہوتا ہے ہو. آزاد کشمیر کے اندر اس ایجنڈے پر رہتے ہوئے ڈیولپمنٹ کرنی ہے اور وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. ذیشان بھائی، آخری پیغام ہمارے چینل کی وجہ سے آپ کیا کہیں گے ریاست جموں کشمیر کی عوام کے لیے اور بالخصوص اپنے حلقہ کی عوام کے لیے؟ سر میں یہی گزارش کروں گا سارے لوگوں کے ساتھ کہ دیکھیں، تبدیلی کوئی بھی اوپر سے لے کے نہیں آئے گا، تبدیلی ہمیں خود لانی پڑے گی. اور جو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہم سارے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی بہت ہی مختصر ہے اور بہت ہی آخری چانس ہے. کسی بھی ٹائم ہم میں سے کوئی بھی بندہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے گا. زندگی اگر گزارنی ہے تو اس زندگی کو بامقصد بنانا ہے. ہم نے بامقصد زندگی بنانے کے لیے تاریخ یہ یاد نہیں رکھتی کہ میں نے اور آپ نے کپڑے کون سے پہنے تھے، ہمارے پاس گاڑی کون سی تھی، ہمارا بینک بیلنس کتنا تھا. تاریخ صرف یہ یاد رکھے گی انسانیت کے لیے، کشمیر کے عوام کے لیے، تحریک آزادی کشمیر کے لیے، یا کسی بھی ایک انسان کی خدمت کے لیے ہم نے کون سا ایسا سنگل سٹیپ لیا، کون سا ایسا سنگل انیشیٹو لیا. اس انیشیٹو کو لینے کے لیے نوجوانوں کو بالخصوص متحد ہونا پڑے گا اس کرپٹ پولیٹیکل نیگیٹو موروثی سیاسی کلچر کے خلاف. جس وقت یہ موروثی کرپٹ سیاسی کلچر کے خلاف نوجوان متحد و منظم ہوں گے، نوجوان فیوچر نہیں ہے، نوجوان حال ہیں، نوجوان پریزنٹ ہیں. نوجوانوں کو اس لیے علامہ اقبال کہتا ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، کہ آج جس ٹیکنالوجی سے، جس انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ ہمارا نوجوان کنیکٹڈ ہے، اگر اس نوجوان کو لیڈرشپ رول دیا جائے گا تو معاشرے کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آئے گی. اور میں صرف اتنی گزارش کروں گا تمام دوستوں سے، بالخصوص حلقہ انتخاب کے عوام سے، کہ ہمیں مل کے اس سیاسی اختلافات کو بالا طاق رکھتے ہوئے، الیکشن ایک دن کا ہوتا ہے، 5 سال میں صرف ایک مرتبہ ڈیموکریٹک رائٹ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں. یہ 1825 دن کی ٹوٹل حکومت ہے. اس 1825 دن کو یوں گزرتے پتہ نہیں چلے گا. اس میں کوئی بہت زیادہ اختلافات کرنے کے بجائے پازیٹیوٹی ہونی چاہیے. اور میری ذاتی خواہش اور کوشش ہوگی کہ ڈیبیٹ آرگنائز ہونے چاہیے، جس طرح امریکہ کے الیکشن میں ہوتے ہیں، کہ ہر حلقہ انتخاب کے جتنے بھی امیدوار ہیں وہ نوجوان اس چیز کا اہتمام کریں کہ وہ آ کے اپنی پالیسی بتائیں، کوسچنز کا آنسر کریں، ایک پازیٹیو وے میں لے کے جائیں آزاد کشمیر کو. اور جتنا ہم لوگوں نے اس کو لائٹ لیا ہوا ہے، آزاد کشمیر کے رہنے والے لوگوں نے، ہمیں احساس نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر میری اپنے رشتہ دار، میری فیملیاں بہت زیادہ وہاں پہ، میرے نانا اور نانی وہاں سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے، میری ابھی بھی بہت ساری فیملی وہاں پہ ہے. تو جس درد، کرب، تکلیف میں وہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں اور وہ ہم سے امید رکھتے ہیں، اور جس سکون میں اور کمفرٹیبل ماحول میں ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ہمیں اس کا احساس کرنا ہے اور ہمیں اپنی لڑائی لڑنی ہے. ہمیں آزاد کشمیر کے عوام کے حقوق کی بھی لڑائی لڑنی ہے، ہمیں مقبوضہ کشمیر کے عوام کی آزادی کی بھی لڑائی لڑنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر کے اندر جتنا زیادہ برڈن ہم پہ ہے، ہمارے ارد گرد یہ 10-12 جو ممالک ہیں ان میں سے کسی کے اوپر نہیں ہے. ہمارے اوپر ڈیول ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس ڈیول ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ہمیں آزاد کشمیر کے اندر پازیٹیو اور ڈیولپمنٹ والا رول پلے کرنا ہے. حکومت جو بھی بنے، ہم سارے لوگوں کو مل کے اس ایجنڈے پہ کام کرنا ہے کہ ہم نے آزاد کشمیر کے عوام کا معیار زندگی بلند کرنا ہے. جب ان کا معیار زندگی بلند ہوگا تو وہ یہ ٹوٹی نل کا رستہ، پانی، نوکری، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آزاد ہوں گے اور پھر وہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے کام کریں. بہت شکریہ. تفصیل کے ساتھ ذیشان حیدر صاحب نے ریاست جموں کشمیر کی موجودہ سچویشن اور ریاست کے آنے والے انتخابات کے حوالے سے آگاہ کیا. اپنے میزبان صاحبزادہ ذوالفقار کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.